أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی فتح مکہ کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں تجلیات نبوت میں سے، اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکروں کے ساتھ انٹر ہو گئے اور چاروں طرف سے مکے کو گھیرا ڈالا، یعنی مختلف لوگوں کو مختلف ڈائریکشنز میں بھیج کے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے گھر بیت اللہ کی تطہیر ہوئی، اس میں نماز پڑھی گئی، یعنی ایک تو جتنے بت تھے وہ سارے توڑ دیے گئے، اور اس کے بعد پھر طواف کیا، اور پھر حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کے ان سے کعبہ کی کنجی لی، کھولنے کا حکم دیا، پھر اس کے اندر جو بت تھے ان کو بھی نکلوا کے توڑوا دیا، تصویریں تھیں ان کو مٹا دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور تکبیر و توحید جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے کلمات بلند کیے. یہاں تک ہم نے کر لیا تھا. اس کے آگے سے پڑھ رہی ہوں. ٹاپک ہے آج تم پر کوئی سرزنش نہیں. یہ میرے پاس 306 پیج ہے تجلیات نبوت کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا. قریش مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس کو امان چاہیے یا ابو سفیان کے گھر چلا جائے، اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے یا حرم میں آ جائے. تو بہت سے لوگ جو تھے وہ حرم میں آ گئے تھے امان لینے کے لیے، بیسیکلی بہت زیادہ آ گئے تھے، کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے، امور جاہلیت کو ساکت کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا. پھر فرمایا قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ دیا اور احکام بتائے اسلام کے، اور پھر ان سے پوچھا، کیونکہ اب دیکھیں اب فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں نا، اور اگر آپ عرب کے کلچر کو ذہن میں لائیں تو عرب کے کلچر میں تو اگر کوئی فاتح ہو جاتا تھا تو اس کا تو کام یہی ہوتا تھا نا کہ وہ اپنی بڑائی اور طاقت دکھانا، زمین کو روندنا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں کیا سلوک کرنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں، یعنی مطلب ان کی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے باقی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ان کو کہ تم سب آزاد ہو جاؤ، تمہیں معاف کر دیا. پھر نیچے تشریف لا کر مسجد حرام میں بیٹھے. کچھ لوگ تھے جن کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کو ضرور مارنا ہے، جن کے زیادہ جرائم اس طرح کے تھے، وہ بھی آگے ذکر آ جائے گا. پھر نیچے تشریف لا کر مسجد حرام میں بیٹھے اور کنجی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی اور فرمایا کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے صرف وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. اس لیے آج تک یہ جو کنجی ہے نا، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی ہی فیملی میں آگے پشت در پشت چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اسی وجہ سے کوئی کسی سعودی گورنمنٹ نے بھی کبھی کوشش نہیں کی، نہ کسی اور نے ایسا کرنے کی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان تھا نا کہ تم سے جو یہ چابی چھینے گا وہ ظالم ہی ہوگا. تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے اگینسٹ جائیں اور ظالموں میں شمار ہو. تو آج تک یہ خانہ کعبہ کی چابیاں جو ہے نا اسی فیملی کے پاس ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے بیت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی جاتی تھی نا جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا. اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے تھے. حضرت ابو بکر کے جو فادر ہیں نا، یہ فتح مکہ پر آ کے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا کافی لیٹ. ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. پھر مردوں کے بعد آپ نے اس بات پر عورتوں سے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کرنی. یعنی پہلے مردوں سے بیعت کی،
اور حضرت ابو بکر کے جو والد تھے ابو قحافہ کافی ایجڈ تھے اس وقت، ان پہ کافی، اور یہ جب جنگیں ہوتی تھی تو دشمنوں کی طرف سے آ کے لڑتے بھی تھے، بتایا تھا میں نے آپ کو. اچھا، مردوں سے لی گئی بیعت، اس کے بعد عورتوں سے جو بیعت لی گئی اس کے کیا الفاظ تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گی. وہ من بین ایدیکم والی جو بات ہے نا، یعنی ایسے کوئی خود سے جو ہے اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں، یعنی ہاتھ اور پاؤں سے مراد یہ ہے کہ لائک خود سے کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اختراع، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کوئی گھڑ کے لانا جس میں انسان خود سے کوئی فیبریکیٹ کرتا ہے، تو کسی پہ بہتان لگانا ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو خود سے کچھ گھڑ کے نہ لیں گی، اور کسی بھلی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھی. ان کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہی ہے، انہوں نے جو کلیجہ جب آیا تھا حضرت حمزہ کا، وہ نقاب لگا کر اور بھیس بدل کر آئیں، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا. اور بھی کی تھی نا انہوں نے، آپ نے پڑھا ہے ان کا کلیجہ نکال کے جب آیا تھا انہوں نے، ان کو بہت غصہ تھا ان کے اوپر. جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا کہ جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو، اور اب روئے زمین پر کوئی ایسا خیمہ نہیں ہے جس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں سب سے زیادہ آپ کی دشمن تھی، اور میری خواہش ہوتی تھی کہ آپ اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان سب کی بےزتی ہو، ان کا خیمہ جو ہے ذلیل و رسوا ہو، اور اب میرے نزدیک آپ کی عزت سب سے بڑھ کر ہے، اب مجھے اس سے زیادہ کسی کی عزت عزیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے، بیکاز بہت زیادہ رش تھا نا، کافی زیادہ لوگ تھے. حضرت عمر ساتھ ساتھ اس طرح سے ہیلپ کر رہے تھے. عورتوں سے مسافے کے بغیر صرف کلام کے ذریعے بیعت ہوتی تھی، یعنی مردوں سے نا ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، لیکن عورتوں سے ظاہر ایسا نہیں ہوتا تھا، اور بات چیت کے ذریعے ہی بیعت کی جاتی تھی. بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے. اب ظاہر ہجرت تو اب ختم ہو گئی تھی نا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے لیے ہجرت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ہجرت کا اجر لے گئے. یعنی ہجرت کا اجر تو اسی وقت تھا نا جب مکہ جو ہے وہ ایک طرح سے یعنی قبضے میں تھا، اب تو مکہ فتح ہو گیا، تو اصل اجر تو وہ لے گئے جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہجرت کی تھی. فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت اب نہیں ہے، یعنی اب تو ظاہر ہے ادھر بھی امن و امان ہو گیا، تو یہ بھی تو اب اسلام کا مرکز بن گیا ہے، تو اب تو تم لوگ ادھر ہی رہو، فرق ہی نہیں پڑتا. البتہ جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو. یعنی ہجرت تو اب ختم ہوگی، اس کا اجر جن جن لوگوں نے لینا تھا وہ لے لیا انہوں نے، اب وہ اجر نہیں ہے، نہ ہجرت ہے. ہاں جہاد اور نیت ابھی تک باقی ہے، جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو پھر تم نکل پڑو. یعنی یہ تو معاملہ آگے تک رہے گا جب تک ابھی ظاہر اسلام نے تو ابھی اور پھیلنا تھا نا، تو جہاد کے لیے نکل سکتے ہو اپنی نیت خالص کر کے. ہجرت والا ٹائم اب گزر گیا. مجرمین کے خون رائے گاں قرار دیے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو ضرور قتل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائے گاں قرار دیے اور حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکے ہوئے بھی پائے جائیں تو بھی ان کی گردنیں مار دی جائیں. اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہوگی. اب ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب پر حق ہوا اور وہ مارے گئے، اور بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے. یعنی کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا نا جو بہت زیادہ ہی دشمن تھے، کچھ ایسے تھے جو حجب کرتے تھے، مختلف طریقوں سے نقصان دینا، دشمنی کرنا، لیکن ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے، بس اللہ کی مرضی جن کے لیے ہوئی کہ وہ مان گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ ایسے تھے جو اینڈ تک اپنی اکڑ اور ہٹ دھرمی پہ ہی رہے. تو جو لوگ مارے گئے ان کے نام یہ ہیں:
ابن قتل مقیس بن صبابہ، حارث بن نفیل اور ابن قتل کی ایک لونڈی، اور کہا جاتا ہے کہ حارث بن طلاتل خزائی اور ام سعد کو بھی مارا گیا، جبکہ ام سعد کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی ابن قتل کی لونڈی رہی ہوں گی، یعنی ایک جو خاتون تھی ان کے بارے میں دونوں طرح کی رائے کہ یہ وہی تھی۔ لہٰذا کل 5 یا 6 افراد ہوئے۔ رہے وہ لوگ، یعنی آپ سوچیں اتنا بڑا مارکا تھا پورا، یعنی مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کیا، اور صرف یہ کچھ لوگ تھے جن کے قتل کا کہا گیا تھا ان کو کرنا ہے، اور یہ بھی ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن کچھ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی استغفار بھی قبول ہوئی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جو پہلے بھاگ یا چھپ گئے، پھر ان کے لیے امان حاصل کی گئی اور وہ آ کے مسلمان ہو گئے، تو وہ یہ تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابو جہل، ان کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے کئی دفعہ کہ وہ بھاگ کے کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور کشتی میں بہت زیادہ وہاں پہ سمندر میں کشتی پھنس گئی، تو وہاں پہ سب لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے، یہی بات تو محمد بھی کہتے، تو میں ان سے بچ کے کہاں پھر بھاگ کے جا رہا ہوں، پھر انہوں نے واپس آ کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹا، حبار بن اسود اور ابن قتل کی ایک دوسری لونڈی، کل 4 افراد، اور کہا جاتا ہے کہ کعب بن زہیر اور وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی، یعنی یہ سارے جو، یعنی ان کا بھی نام اسی میں تھا، لیکن پھر یہ مسلمان ہو گئے، کل 7 افراد۔ وحشی بن حرب وہ ہے جس نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو نیزہ مار کے قتل کیا تھا، جس کو ہائر کیا تھا ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے۔ کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے تھے، حالانکہ ان کا خون رائے گاہ قرار نہ دیا گیا تھا۔ رائے گاہ سے مراد یہ کہ ان کو خون کر دیا جائے تو کسی پہ کوئی باز پرس نہیں ہوگی، جائز قرار دے دیا گیا، یہ کہنے۔ ان میں یہ نام آتے، یعنی کچھ چھپ گئے تھے، لیکن حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کہا تھا۔ صفوان بن امیہ، زہیر بن ابی امیہ، سہیل بن عمر، یہ پھر بعد میں ساری جو ہے نا یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ فتح کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت ابو طالب کی جو بیٹی تھی، ان کے گھر میں داخل ہوئے، حضرت علی کی بہن، ان کے گھر میں داخل ہوئے، غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی، یعنی آپ سمجھ لیں یعنی جیسا کہ ایک شکرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی 8 رکعت، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفل نماز جو ہوتی تھی نا وہ 2 کر کے ہوتی تھی۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی، حضرت علی نے انہیں قتل کرنا چاہا تو ام ہانی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی، کہ ان کو بھی امان مل گئی تھی۔ کعبے کی چھت پر اذانیں بلالی، نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کعبہ کی چھت پر اذان دی، جو کہ آج تک پھر ہو رہی ہے، اس کے بعد اب کوئی نہیں اس کو روک سکا۔ یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا، اور یہ جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سب تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قابل کیا، مکہ فتح ہوا، کعبہ جو ہے اس کی تطہیر ہوئی، بتوں سے پاک کیا گیا، پھر اذان بھی دی گئی۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے۔ جب مکہ کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی مقیم نہ ہو جائے۔ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا یہ پڑھ کے، ان کو اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اگر انصار کا آپ یاد کریں نا کیریکٹر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا تب بھی ان کو اتنا انتظار رہتا تھا، اور وہ جا جا کے دیکھ رہے ہوتے تھے راستے پہ کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور پھر جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ، تب انہوں نے کتنی زیادہ ہاسپٹیلٹی دکھائی اور کتنا زیادہ سیکریفائس کیا، اور بہت جانثار تھے یہ انصار جو تھے۔ اب ان کو یہ فکر ہو گئی تھی کہ اب تو ظاہر ہے مکہ تو ان کا اپنا شہر ہے، تو اب تو یہ ہمارے سے چلے جائیں گے۔ ان کی محبت بہت زیادہ تھی، قدر بھی بہت زیادہ تھی، تو ان کو یہ تھا کہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مقیم ہو جائیں گے مکہ میں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے، دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تسلی کرا دی کہ میں واپس مدینہ ہی جاؤں گا۔ اس سے پھر انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے، یعنی ان کو اتنی بے چینی لگ گئی تھی کہ یہ کیا ہوگا کہ اب تو ہمارے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول چلے جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ تو بہرحال جب ان کی تسلی کرائے گی تو وہ خوش ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا، اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی،
مکہ کو آثار جاہلیت سے پاک یا آثار اسلام کی، یعنی ظاہر ہے اسلام یہاں پہ پراپر طریقے سے اب غلبہ ہوا تھا، اور اسلام کے احکامات اور نماز با جماعت اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ان کا اہتمام کیا گیا، اور جو جاہلیت کے جتنے آثار تھے ان سب کو ختم کیا گیا، جہاں جہاں بت تھے، جہاں جہاں کوئی آستانے یا اس طرح کے انہوں نے بت خانے بنائے تھے ان سب کو ختم کیا گیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے گئے، اور آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے، باقاعدہ اعلان، کیونکہ لوگوں نے گھروں میں بھی تو رکھے ہوتے تھے نا بت، تو یہی چیز ہے جس کو کہنا آثار جاہلیت سے پاک کے لوگوں کو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں اگر کسی کے پاس بت ہیں تو سب توڑ دیں۔ عزا، سوا اور منات کا خاتمہ، یہ آپ کو پتہ ہے ان کے بڑے بڑے بت تھے۔ یہ 25 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو عزا اور اس کے بت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا۔ حضرت خالد نے جا کر اسے ڈھایا، یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا، لات منات عزا، یہ نام تو آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان ہی میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا، یہ حزیل کا سب سے بڑا بت تھا، اور اس کا استھان مکے سے، آسان مینس کے وہ جو جہاں پہ بت رکھا، بت خانہ جس کو آپ کہہ لیں، آستانہ جو ہوتا ہے نا، تو اس کا جو بت خانہ تھا وہ مکہ سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا۔ حضرت عمر نے اسے جا کر ڈھایا اور اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اتنے عرصے سے مجاور تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ بت تو کوئی اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکا، کیسے اس کو توڑ پھوڑ دیا گیا، تو پھر وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو مجاور ہوتا ہے جو بتوں کے ادھر بیٹھتے ہیں نا، جو ان کی رکھوالی بھی کرتے ہیں اور وہیں پہ رہتے ہیں، ان کو مجاور کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن زید اشعری کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا، اور یہ کلب، خزاع، غزان اور اوس و خزرج کا بت تھا، یہ قبیلوں کے نام ہیں ان کے اپنے اپنے قبائل کے بت تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر اسے بھی توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو جاہلیت کے اور شرک کے آثار تھے ان کو ختم کیا گیا۔ بنو جزیمہ کے پاس حضرت خالد کی روانگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کے پاس حضرت خالد کی روانگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید کو بنو خزیمہ کے جزیمہ کے پاس تبلیغ کے اسلام کے لیے بھیجا، قبیلہ تھا۔ ان کے ساتھ مہاجرین و انصار و بنو سلیم کے 350 افراد تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا سبانا سبانا، ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کیا، قید کیا، اور پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ یہ بس ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ تھوڑی کنفیوژن سی ہوگی تھی، اصل میں عربوں کا رواج تھا کہ وہ اپنے دین چھوڑنے پر نا سبانا سبانا کہ ہم سابی ہو گئے، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نہیں مان رہے ہیں، انہوں نے کچھ کو قتل کر دیا، کچھ کو قید کر دیا۔ لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، یعنی ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے انہوں نے کہا جس کے پاس جو قیدی ہے سب کو قتل کرو۔ تو کچھ یہ جو تھے حضرت ابن عمر، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے۔ واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر 2 بار کہا کہ اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتی ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو انڈورس نہیں کیا کہ یہ غلط کیا گیا ہے، یعنی بغیر کنفرمیشن کے ہی، کہ اگر ہو سکتا ہے وہ اسلام ہی کے لیے کہہ رہے تھے یہ، تو یہ غلط معاملہ ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دے کر بھیجا، انہوں نے ان مقتولین کی دیت بھی دی اور ان کا جو مال ضائع ہوا تھا اس کا معاوضہ بھی دیا، کچھ مال بچ رہا تو وہ بھی انہی کے لیے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، کمپنسیشن کے لیے، پہ دیت بھی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے ان میں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ سخت کلامی اور بدگمانی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی آپس میں رائے کا اتنا اختلاف ہوا، سخت کلامی بھی ہوئی، سارے انسان تھے نا، لیکن بس ایک اپنے کہہ لیں کہ اجتہاد سے غلط ان کا ڈیسیجن ہو گیا۔ جب لوگوں نے واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تو کافی سابقون الاولون میں سے تھے،
تو آپ نے کہا کہ ان کو کچھ نہ کہو، واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واضح کر دیا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، اور ان کو منع بھی کر دیا کہ تم ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے، بس فتح مکہ کا ٹاپک یہیں تک ہے. اس کے آگے غزوہ حنین ہے انشاءاللہ، ہوا تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو کریں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا